السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 174، سورۃ الاعراف، آیات ہیں 179 سے لے کر 187 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ اور ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ جملہ تقدیر الہی پر موقوف ہے، اپنی علم کی بنیاد پر تقدیر میں لکھ دیا۔ ان کے لیے دل ہے جس سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کان ہیں سنتے نہیں کانوں کے ذریعے۔ مطلب دل تو تھے، آنکھیں بھی تھیں، دیکھتے بھی تھے، کان بھی تھے، سنتے بھی تھے، مگر عبرت حاصل کرنے والا نہ دل تھا، نہ آنکھیں، نہ کان۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے سنیے۔ یہ لوگ، یہی لوگ چوپائے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ تو دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات، انسان کو بجائے چوپایوں کے چوپایوں جیسے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 سے ہم مدد لیں گے۔ تورات کے حامل یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے جیسے۔ جی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اسے چوپایوں سے تشبیہ دی، نہ کہ چوپایا کہا۔ گدھے سے تشبیہ دی، نہ کہ گدھا کہا۔ تو چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ غلط عادت پڑ گئی، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو حقارت سے اسے گدھا کہہ دیتے ہیں، بیل کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے لفظ حقارت بڑھایا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں چونکہ ہم قرآن کے حامی ہیں۔ اب اگر آپ کسی کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں بہادری کی تو کہتے ہیں ارے یہ تو شیر ہے، یا شیر جیسا ہے، یا کہ اس کی طاقت کا کیا پوچھے، وہ تو گھوڑے جیسی طاقت ہے۔ تو دیکھیں فرق پڑتا ہے، اگر آپ نے گھوڑے کی طاقت یا یہ شیر ہے تو یہ کلمات جو ہے تعریف کے لیے ہیں، تو اسے نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی غصے میں کسی انسان کو گدھا یا بیل نہ کہیں، تشبیہ دی گئی ہے بس گدھے جیسا ہے، مگر کہاں ہم غصے میں گدھے جیسا کہیں گے، گدھا ہی کہہ دیتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، دوسری چیز بل ہم اضل، اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی ہے بنسبت چوپایوں کے۔ چوپایوں کو مختصر، لمیٹیڈ، محدود عقل ہے، تو پھر یہ جو ہے انسان درس عبرت حاصل نہیں کرتا، تو پھر یہ انسان کیا، چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ مزید سنیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو، یعنی جو اللہ کے نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، کیونکہ کچھ لوگ اللہ کے ذاتی جو نام ہیں وہ اپنے معبود کے لیے رکھتے ہیں، یا کہ ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جو اس کے شایع نشان نہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کجروی۔ تو چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، انہیں ان کی سزا ملے گی ان کے اعمال کی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہم نے جو پیدا کیے ہیں نا لوگ، اس میں ایک جماعت ایسی ہے حق کے موافق لوگوں کو ہدایت کرتی رہتی ہے اور حق کے موافق
انصاف بھی کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہودیوں کے بارے میں جہاں ان کی خامیاں بیان کی گئی ہیں، خوبیاں بھی، تو اسی قسم کی عبارت ہے کہ وہ حق بات کی ہدایت اور حق بات سے انصاف و بالحق کے۔ اب یہ عمومی طور پر کہی جا رہی ہے کہ ساری مخلوقات میں کچھ لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جو حق بات سے رہبری کرتے ہیں اور اسی سے انصاف۔ اب یہ حق بات کیا ہوگی آج کل؟ کلام پاک اور احادیث صحیحہ۔ اب جو اسے جھٹلاتے ہیں وہ سنیے، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ جی، جو لوگ ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ہم ان کو بتدریج، یعنی کیا، گرفت کریں گے، اچانک نہیں بلکہ بتدریج، ایسی طریقے سے کہ وہ اسے نہیں جانتے۔ اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یعنی کس طریقے سے بتدریج، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی میں انہیں ڈھیل دیتے رہوں گا۔ اب ڈھیل دیتے رہیں گے تو وہ لوگ مزید اس میں گمراہی کی طرف مائل ہوں گے، تو بتدریج اس کا نام ہے، اور یہ بھی اللہ کی علم حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اور میری تدبیر تو بہت مضبوط ہے، متین، اللہ کی صفت بھی ہے، یعنی بہت ہی قدرت والا، قوت والا۔ جی، ترغیب دی جا رہی ہے مزید، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ ترہیب کفار مکہ کو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا ان کے ساتھی کے بارے میں؟ کوئی جنون نہیں۔ ساتھی سے مراد انہی میں تو بچپن سے بڑے ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ میں رہنے والے، کچھ بھی جنون نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگاہ کرنے والے، تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے، کھول کھول کر۔ پھر ترغیب دی جا رہی ہے، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے آسمان و زمین کے عالم میں، دوسرا ترجمہ بادشاہت میں، اور جو کچھ بھی پیدا کیا دونوں کے درمیان؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ ان کی جو مدت ہے وہ قریب آ چکی ہو۔ تو پھر اب حدیث یعنی قرآن، اس حدیث کے بعد، اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لانے والے ہیں؟ اللہ اللہ، دیکھیے، دل دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، وسائل فراہم کیے توحید کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اب آخر میں کلام پاک، اب اس کے بعد کیا ہے ایمان لانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہماری امت کے لیے اس میں بڑا درس ہے کہ یہ کلام پاک اور اس کی تشریح، احادیث صحیحہ، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کو ہم نے نہیں اپنایا تو پھر اور کسے اپنائیں گے؟ بڑی درس عبرت والی آیت ہے۔ تو سنیے، جو اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں تلاش کریں گے یا دوسری راہ میں، تو انہیں کچھ بھی ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہی۔ تو سنیے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی رہبری کرنے والا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، تو انہیں چھوڑ دیتا ہے، ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔
پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ سے، کہہ دیجئے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم تو میرے رب کے پاس۔ اور یہ متعدد جگہ پر ہے، ہر امت اپنے رسول سے یہی پوچھتی تھی۔ تو کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اسے ظاہر وہی کرے گا، ابھی پوشیدہ ہے، کسی کو خبر نہیں۔ یہاں تک کہ فرشتہ جو سور کو تھاما ہوا ہے وہ بھی اجازت کا منتظر ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، ایک حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں، جی، اور یہ اچانک آئے گی تمہارے پاس۔ اچھا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، رسول سے کہا جا رہا ہے، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں اس قیامت کے وقوع کے بارے میں جیسے کہ آپ جو ہے اس بارے میں تحقیقات کر چکے ہیں، حفیظ کے معنی۔ تو پھر کہہ دو اس کا علم میرے رب، وہ اللہ کے پاس ہے۔ پہلے کہا کہ میرا رب اسے ظاہر کرے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ چاہے اللہ کہیں چاہے میرا رب کہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اس لیے اپنے اپنے نبیوں سے انہوں نے تقاضا کیا کہ لا کر ہمیں بتاؤ۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر جو ہمارے باپ دادا مرے انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ قیامت کا ذکر جو ہے پوشیدہ ہے، راز ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہی اسے ظاہر کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔